40% پہ چلی گئی ہے. سو وی آر ناؤ آن اے پاتھ وی آر ناٹ reducing population growth, rather we have started to increase population growth. ہر سال 6.5 ملین سے زیادہ نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں. کیا ہمارے پاس ان کے لیے، انہیں اچھی تعلیم دینے کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی ایک اچھی نشو و نما کے لیے وسائل ہیں؟ ہم نے ابھی ایک ریویو کیا تو انتہائی شرمساری ہوئی کہ پچھلے 40 سالوں سے پاکستان واحد ملک ہے کہ جس میں 40% کی سٹنٹنگ کی شرح برقرار ہے. 40 سال پہلے وہ تمام ممالک جو ہماری سطح کے اوپر تھے وہ گریجویٹ کر گئے ہیں، اور ہماری جو سٹنٹنگ کی شرح ہے وہ 40 سالوں سے ایک سٹریٹ لائن کے اوپر 40% پہ کھڑی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 40% ہمارے بچے جسمانی طور پہ لاغر ہیں اور ذہنی طور پہ کند ہیں. تو اگر 40% آپ کے مستقبل کی نسل جسمانی لاغر اور ذہنی کند ہے، تو اس دور میں کہ جہاں کریٹیوٹی اور انوویشن بنیادی کرنسی ہے ترقی کی، جس میں برین پاور، جیسے میں نے کہا کہ مین صلاحیت ہے کسی قوم کی، تو ہم اس میں کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ ہم 21ویں صدی کی ترقی کی جو ریس ہے اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے بچوں کے اندر انویسٹ کریں تاکہ سٹنٹنگ کو ختم کر سکیں، ان کی جو جسمانی اور ذہنی صلاحیت ہے اس کو پہلے آزاد کر سکیں. ابھی تو ہم نے اس کو ہی قید کر رکھا ہے سٹنٹنگ کے ذریعے. پھر اسی طرح جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں یہ پتہ چلا مردم شماری سے کہ 2.5 کروڑ بچے ہمارے جو اسکولوں میں ہونے چاہیے وہ اسکولوں سے باہر ہیں. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ ہماری شرح خواندگی 60% ہے. اگر آپ دنیا کی تمام ترقی یافتہ یا کامیاب معیشتوں کی فہرست بنائیں تو کسی ملک نے ترقی نہیں کی جب تک 90% لٹریسی حاصل نہیں کی. This is a necessary condition, may not be sufficient condition, but it is a necessary condition کہ 90% لٹریسی اچیو کیے بغیر آپ کو ویزا نہیں ملتا کہ آپ ترقی کی شاہراہ پہ داخل ہو سکیں. دنیا میں کوئی ایک ملک نہیں ہے جس نے یونیورسل پرائمری انرولمنٹ کا گول اچیو کیے بغیر ترقی کی ہو. لہٰذا ہمارے تو 2.5 کروڑ بچے ابھی باہر ہیں اسکولوں سے. وی ڈونٹ ہیو دا ویزا ٹو رن دا ریس فار ڈیولپمنٹ. اور اسی طرح میں نے سٹنٹنگ کا بھی آپ سے ذکر کیا. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، ہم سب جانتے ہیں کہ دا موسٹ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن is at the level of early childhood education, because that is where you have the highest return for cognitive development. اور یہ بات ایک نہیں 20 اسٹڈیز سے واضح ہو چکی ہے کہ اگر آپ بچوں کی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں انویسٹ کریں تو اس سے ان کی لائف میں جو کامیاب سفر ہے تعلیم کا، آمدن کا، ان کی کامیابی کا، اس سے براہ راست اور گہرا ترین تعلق ہے. لیکن یٹ ابھی تک ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو پراپرلی انٹیگریٹ نہیں کر سکے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. یہ وہ سارے مسائل ہیں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ان کو ایڈریس کرنا ہے. تو لہٰذا ایک طرف تو یہ پہاڑ جیسے چیلنج ہیں، دوسری طرف وسائل کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو پھر ضروری ہے کہ جب وسائل اور مسائل میں امبیلنس ہے تو وسائل کو نہایت پریسیجن ٹارگٹنگ کے ساتھ استعمال کیا جائے اور وسائل کی ایفیشنسی پر کوئی کمپرومائز نہ ہو. تو وہاں پر پھر ڈیٹا اور ریسرچ کی ایک کلیدی اہمیت ہے کہ آپ ایویڈنس بیسڈ پالیسی بنائیں، سائنٹیفک بیسس پر اپنی ڈیولپمنٹ کی ترجیحات اور ریسورسز کے ایلوکیشن کا فیصلہ کریں. ہم نے 2017 میں پہلی دفعہ
منسٹری آف پلاننگ نے ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس کی اور اس میں ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ فرسٹ ٹائم پاورٹی کو میپ کیا. کل میں نے نیشنل لیڈرشپ کو جو پریزنٹیشن دی اس میں واضح طور پہ بتایا کہ وہ تمام اضلاع کے جس میں ریڈ لائن ہے, جو ریڈ کلر میں تھے, جو موسٹ انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس ہیں, آج پاکستان میں ٹیررزم کا براہ راست کوریلیشن ہے, وہی ہاٹ بیڈز آف ٹیررزم ہے جو پاکستان کے موسٹ انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس ہیں. سو دیر از اے ویری اسٹرانگ لنک بٹوین پیس اینڈ ڈیولپمنٹ. اور اس لیے ہمیں یہ جو ناہمواری ہے, چاہے وہ تعلیم کے شعبے میں ہے, چاہے وہ صحت کے شعبے میں ہے, جب تک اس کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے ایک مستحکم ملک نہیں بن سکتا. آج ایک بچے کا مستقبل اس کے جغرافیے سے جڑا ہوا ہے. ایک بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس کی جگہ پیدائش یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. چونکہ وی ہیو آئیلینڈز آف پاورٹی, وی ہیو آئیلینڈز آف ڈیپریویشن, وی ہیو آئیلینڈز آف میل نیوٹریشن. جو بچہ ان آئیلینڈز میں پیدا ہوا اس کا مستقبل تاریک ہو گیا. تو جب تک ہم یکساں مواقع نہیں لے کر آئیں گے تو کبھی مستحکم اور پائیدار ترقی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ضروری ہے, جیسے میں نے کہا, کہ ہمیں اس ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس نے بڑی مدد دی اور ہم نے صوبائی حکومتوں کو یہ کہا اس کی بنیاد پہ کہ آپ اپنے وسائل کو اس ناہمواری کو ختم کرنے کے لیے ایک افرمیٹیو ایکشن پروگرام لائیں تاکہ تیزی کے ساتھ یہ پسماندہ علاقے اوپر کی طرف آ سکیں. اور ابھی ہم نے 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس کا ایک پروگرام انیشیٹو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی شروع کیا ہے, جس میں ہم نے صوبائی حکومتوں کو کہا ہے کہ ہم 50% آپ کو سپورٹ کریں گے اگر آپ ان اضلاع میں وسائل لے کر جائیں گے. تو آئی وڈ سے کہ آپ سب ماشاءاللہ اتنے ماہرین جو ہیں, سب مل کر اگر ہماری رہنمائی کریں تو فرام منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آئی ایشور یو کہ وی آر کمیٹڈ کہ اب اٹ از ٹائم کہ ہم اپنے ڈیبیٹ کو ڈیلیوری کے اندر ٹرانسلیٹ کریں. وی ہیو ہیڈ انف ڈیبیٹس, اٹ از ناؤ اباؤٹ ٹائم کہ ہم اس کو ڈیلیوری میں کیسے لے کے جائیں. اور واٹ آر دا باٹل نیکس کہ جو ہماری ڈیلیوری کو روکتی ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے, میرا کافی چونکہ ڈیولپمنٹ شعبے سے دلچسپی ہے, آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل پولیٹیشین, آئی ایم اے پروفیشنل ان پالیٹکس, سو دیر فور آئی آلویز گو فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. بٹ چونکہ یہ ایک ادھورا سفر رہتا ہے, جب بھی ہم کرتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے. اور میری بھی مثال وہی ہے تیمور کی طرح کہ وہ چیونٹی کو گرتا دیکھ کے مایوس نہیں ہے کہ ایک دن اسے امید ہے کہ چیونٹی کی طرح وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. تو ویژن 2010 ڈسرپٹ ہوا, ویژن 25 کو ڈسرپٹ کیا گیا, لیکن اب امید ہے کہ شاید اڑان پاکستان اپنی منزل کو حاصل کر لے. تو ہم آپ کے ساتھ مل کر چاہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں, چونکہ ہم نے پچھلے جو دور تھا ویژن 25 اس میں بھی ایجوکیشن کو بلا کر منسٹری آف پلاننگ نے 3 پروجیکٹس دیے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 ہمارے بنیادی ستون ہیں نظام تعلیم کے. فرسٹ, وی نیڈ ٹو ریفارم آر کریکولم. ہمارا کریکولم جو ہے وہ نئے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے. آج بھی میمورائزیشن یا روٹ لرننگ جسے کہتے ہیں اس پر مبنی ہے کہ بچے رٹا لگاتے ہیں, امتحان پاس کر لیتے ہیں, لیکن وہ کریکولم ان کی کریٹیو صلاحیتیں, ان کی کریٹیکل تھنکنگ, ان کی پرابلم سالونگ اپروچ, پھر ان کی گروپ لرننگ, چونکہ مستقبل از ناٹ اباؤٹ ورکر, یونٹ آف ورک ہیز مووڈ فرام ورکر ٹو ٹیمز. سو ان کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ وہ کلیکٹیو کمپٹنس دے سکیں. تو یہ تمام جو تبدیلیاں کریکولم میں ہونی چاہیے تاکہ ہمیں مستقبل کی نسل ملے. پھر وہ بہت سارے سکلز جو ہم آج ویلڈ ہیں, آج کے اگلے 10 سالوں میں وہ نوکیا اور بلیک بیری کی طرح دفن ہو جائیں گے. تو جو مستقبل کے جو سکلز ہیں وہ کیا ہیں جن کے لیے ہم اپنے کریکولم کو آج سے الائن کریں. سو دیر از اے نیڈ کہ ایمرجنسی بیسس پہ ہم اپنے کریکولم کو ریفارم کریں. اور آج بھی ہم نے وہ پروجیکٹ منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ چلا رہے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ وہ ایک نیشنل کریکولم سمٹ کریں جس میں پاکستان کے بہترین دماغ اکٹھے کریں اور اس پر ایک متفقہ طور پر
نیشنل کریکولم آؤٹ لائن تیار کریں جس پر ہم پبلک پرائیویٹ سیکٹر سب کو کہیں کہ یہ براڈ آؤٹ لائنز ہیں، انہی کے اوپر آپ ہمارے مستقبل کی نسل کو ان کی ذہنی صلاحیت کو بنائیں. کریکولم ٹھیک کر لیا لیکن آپ نے اگر ٹیچرز کو ٹرین نہیں کیا تو وہ بیکار ہے. سو لہٰذا سیکنڈ انیشیٹو جو ہم نے دیا منسٹری آف ایجوکیشن کو کہ ٹیچر ٹریننگ کو بھی ریفارم کریں، الائن کریں ود دا نیو کریکولم. اور اس کے لیے آئی ووڈ لائک کہ آپ میں سے جن کا ٹیچر ٹریننگ کا ایکسپیرینس ہے آپ ہمیں مدد دیں، چونکہ پچھلے مجھے 6 سال ہو گئے ہیں منسٹری آف ایجوکیشن کو. میرا جو پچھلا ٹینیور تھا اس میں بھی 2 سال اور اب پھر تقریباً 2 سال سے آئی ہیو گیون دیم اے بلینک چیک کہ آئی وانٹ ٹو سی ان اسلام آباد وی سیٹ اپ اسٹیٹ آف دا آرٹ بیسٹ ٹیچر ٹریننگ سینٹر ان ساؤتھ ایشیا، تاکہ وہ ایک بینچ مارک بنے فار آر پروونسز ٹو فالو. دیکھیے جب ڈائیوو کی بس چلی، موٹر وے بنی، تو اس وقت وہ ایک عجوبہ تھی، لیکن ود ان 5 to 7 ایئرس جتنی بسنگ تھی پاکستان کے اندر، جو بھی پیسنجر ٹریفک تھی، آہستہ آہستہ تمام پرائیویٹ بس آپریٹرز مجبور ہو گئے کہ ڈائیوو کی بس کے ہم پلہ بسیں چلائیں وہ بھی. تو جب آپ ایک سسٹم میں بینچ مارک لے کر آتے ہیں تو وہ پورے نظام کو ڈرائیو کرتا ہے اور اس کو اٹھاتا ہے. تو اس لیے ایک وی ہیو دس پلان اینڈ آئی ہیو ٹولڈ دیم کہ یو ہیو بلینک چیک فرام منسٹری آف پلاننگ کہ سیٹ اپ اے اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیچر ٹریننگ سینٹر ان اسلام آباد وچ ول بیکم ماڈل اینڈ اے بینچ مارک فار نیشنل ٹیچر ٹریننگ پروگرام، جس سے صوبے بھی آ کے کیلیبریٹ کریں. تو کریکولم کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے ٹیچر ٹریننگ. آپ نے کریکولم بنا لیا، ٹیچر ٹریننگ کر لی، لیکن اگر ایگزامینیشن سسٹم ریفارم نہیں کیا تو وہ دونوں بیکار ہیں. کیونکہ مینجمنٹ میں کہتے ہیں کہ واٹ گیٹس آسکڈ گیٹس ڈن اینڈ واٹ ڈز ناٹ گیٹس آسکڈ ڈز ناٹ گیٹ ڈن. تو اگر آپ کا امتحانی نظام وہی رٹا دیکھ رہا ہے تو آپ جتنا مرضی کریٹیکل تھنکنگ پہ کریکولم بنا لیں، بچے تو پھر رٹے بھی چلیں گے. تو لہٰذا اٹ از ایکولی امپورٹنٹ کہ ہم ایگزامینیشن سسٹم کو ریفارم کریں. ہم نے اس پر اسلام آباد بورڈ سے کام شروع کیا 2017-18 میں اور اس کو کافی امپروو کیا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ ایک اسٹڈی کریں کہ جو میڈیکل اور انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز کا انٹری ایگزام ہوتا ہے